تم اپنی عظمت نہیں سمجھتے؟ پاگلوں کو دیکھ کے تم بھی پاگل ہو رہے ہو، جانوروں کو دیکھ کے تم بھی جانور ہو رہے ہو، یہود و نصارہ مشرکین کو دیکھ کے اپنی حیثیت پامال کر رہے ہو۔ تم سے بڑا بھی کوئی وی آئی پی ہے محمد رسول اللہ کے غلاموں، جس کی خدمت پہ 60 فرشتے ہوں۔ اپنی عظمت تو سمجھو۔ تم رات کی تاریکیوں کے اندر پاپ کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، تم تو رات کی تاریکیوں میں آنسو بہانے کے لیے ہو۔ تم گیم کھیلنے کے لیے، پب جی کھیلنے کے لیے، تم موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے نہیں، تم تو اپنی انگلی کے اشارے پر نظام کائنات بدلنے کے لیے ہو۔ جو انگلیاں کسی پہ پاپ کی وجہ سے نہیں اٹھتی، قدرت ان انگلیوں میں اتنی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اٹھتی ہے تو کائنات کا نظام بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ اپنی عظمت کو سمجھو، تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو۔ تم چاہو تو کسی کو جنت خیرات میں دے دو، تم چاہو تو کسی کو جنت بیچ دو، تم چاہو زمین میں پیر مارو تو سونا اگلے، لیکن شرط ایک ہے، تم محمد رسول اللہ کے غلام بنو۔ آپ کہیں گے امین القادری کیا ہم نبی کے غلام نہیں؟ میں نے کہا رونا تو اسی پر ہے۔ غلامی کا تصور سمجھے نہیں آپ، تو غلامی اس کو سمجھتے کہ میں غلام ہوں، ایسے غلام نہیں بنتے۔ غلامی کا تصور یہ ہے کہ میرا نام بھی میرا نہیں، جو محبوب چاہے گا وہی میرا نام ہوگا، چلنا بھی میرا نہیں، محبوب جدھر سے چلانا چاہے گا وہی ہوگا۔ ارے نبی کی غلامی کرنے نکلے، کم از کم مجنوں کو دیکھ لیتے، مجنوں کو دیکھ لیتے۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ مجنوں سے کسی نے پوچھا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس گلی میں میری لیلا کا دشمن رہتا، اس گلی میں کیسے جاؤں؟ بہت عشق محبت کی باتیں کرنے نکلے، رسول سے عشق، رسول سے عشق۔ کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ پاگل پن ہے۔ اس نے ایک عورت سے پیار کیا مجنوں نے، اور کہتا ہے اس گلی میں میری لیلا کا دشمن رہتا ہے، میں وہ گلی میں جانا حرام سمجھتا ہوں۔ اس کو ایک عورت سے پیار ہوا تو وہ گلی میں جانے کو حرام سمجھتا ہے جس میں لیلا کا دشمن رہتا ہے، اور تم نے تو اپنے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگا رکھی ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے۔ تم نے رات رات پر اس کے گانے سننے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے، تم نے چہرہ اس کی طرح بنانا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے، شادیوں میں تمہارے گھر سے اس کی آواز آنا ہے جو تمہارے نبی کا دشمن ہے، تم نے ڈی جے میں اس کی آواز لگانا جو تمہارے نبی کا دشمن ہے۔ نبی کے دشمن سے ٹچ رہ کر، نبی کے دشمن سے وابستہ رہ کر نبی کی غلامی کا دعویٰ سچا ہے۔ ایک دن میں درجنوں مرتبہ رسول اللہ کے دل کو چھلنی چھلنی کرنے والوں، چہرہ نبی کے دشمنوں کی طرح، گھر کا ماحول نبی کے دشمنوں کی طرح، بولنا نبی کے دشمنوں کی طرح، چلنا نبی کے دشمنوں کی طرح، لباس نبی کے دشمنوں کی طرح، کون سی نبی کی غلامی کی ہے؟ نہیں۔ اپنی عظمت کو سمجھو۔ ایک بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے، بڑا کبھی چھوٹے کی نقل نہیں کرتا، چھوٹے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ تم کائنات کے اتنے بڑے ہو کہ کوئی تم سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ تم نبی کے غلام ہو، اور نبی کے غلام ہونے کی وجہ سے تم اتنے بڑے ہو کہ موسیٰ نے تمہیں مانگا، حضرت موسیٰ نے تمہیں مانگا۔ کب مانگا پتہ ہے؟ اللہ نے تمہاری فضیلت حضرت موسیٰ کے سامنے بیان کی۔ کیا شان والے ہو کہ اللہ تمہاری فضیلت بیان کرتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو تو سمجھو۔ ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، جو اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا، کائنات اس کی قدر نہیں کرتی۔ پہلے اپنی قدر خود سیکھو، پہلے اپنی عظمت، غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، لیکن پہلے اپنی اہمیت خود سیکھو۔ تم ناچنے والی قوم نہیں ہو، تم ناچنے سے روکنے والی قوم ہو، کیونکہ تم وی آئی پی ہو۔ میں نے لوگوں کو یہ بات کئی بار کہی تو لوگوں کو میں نے کہا جانور بھی، ہر جانور نہیں ناچتا، بندر اور بھالو ناچتے ہیں جو بالکل بیکورڈ سمجھے جاتے ہیں پورے جنگل میں۔ کبھی شیر کو ناچتے دیکھا؟ سرکس میں بھی شیر نچایا نہیں جاتا، حالانکہ وہ شیر، اس کے دانت توڑ دیے جاتے ہیں، اس کو شیروں کی برادری سے الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن سرکس والے اس کو آگ سے گزارتے، نچا نہیں پاتے۔ ناچتے بھالو اور بندر ہے، شیر کبھی نہیں ناچتا، کیونکہ شیر جنگل کا راجا ہے۔ راجاؤں کو نچایا نہیں جاتا، پرجا ناچا کرتی ہے۔ مسلمانوں، جب جانوروں کے اندر وی آئی پی جانور نہیں ناچتا، ناچنے کے لیے دوسرے لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کا غلام ناچنے کے لیے نہیں۔
تم کیسے شادیوں میں کیوں ناچتے ہو؟ تمہاری عورتیں کیوں نہ عورتیں ناچ رہی ہے، عورتیں ناچ رہی ہے، جس کے پیروں میں رسول اللہ نے پاسے گھنگرو والے کو پسند نہیں کیا، ان کی عورتیں ناچ رہی ہے۔ ناچنے والی ماں سے کبھی ٹیپو سلطان پیدا ہوگا؟ ناچنے والی ماں سے کبھی علی اکبر پیدا ہوں گے؟ ناچنے والی ماں سے کبھی قاسم پیدا ہوں گے؟ ناچنے والی ماں سے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام پیدا ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ ناچنے والی مائیں ایسے انقلابیوں کو پیدا نہیں کرتی، وہی مائیں انقلابی پیدا کرتی ہے جو ناچتی نہیں ہے بلکہ ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہے۔ لیکن ہم نے تو پورا سسٹم بدلا۔ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ جب میرے اللہ نے فضیلت بیان کی نا امت محمدیہ کی، کیا بیان کی پتہ ہے؟ موسیٰ ایک قوم ایسی بھیجنے والا ہوں تمہارے بعد، میلاد کا مہینہ بھی تھوڑا سن لیجئے۔ موسیٰ تمہارے بعد ایک قوم بھیجنے والا ہوں جو رات بھر گناہ کرے گی اور صبح کو اتنا کہے گی کہ اللہ مجھے معاف کر، سب معاف کر دوں گا۔ یہ وی آئی پی کوٹا کسی کے لیے نہیں تھا۔ اتنے سستے میں مغفرت۔ میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میں عنوان سے تھوڑا دور دور چل رہا ہوں، اللہ کرے جلدی پہنچوں، اپنے عنوان پہ جلدی ہوں، لیکن بات آگے تو عرض کروں گا۔ اگر بنی اسرائیل کو توبہ کرنا ہے تو ان کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے فرمایا توبہ اس طرح ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ توبہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو، یہ توبہ ان کی توبہ۔ اگر جسم پہ ناپاک چیز لگ جائے اتنا حصہ کاٹو، یہ بھی قانون تھا کسی دور میں۔ لیکن حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ رات بھر پاپ کریں گے۔ غالب کے لہجے میں رند کے رند رہے ہاں سے جنت نہ گئی۔ رات بھر پاپ کریں گے، جرائم کریں گے، صبح بس اتنا کہیں گے معاف کر دیں، لیکن سچے دل سے کہیں گے چیٹنگ نہیں کریں گے ہماری طرح، سچے دل سے کہیں گے معاف کر دیں، معاف کر دوں گا۔ بلکہ یہ تو ان کے کہنے پر، بلکہ فرمایا گیا جب وہ دن بھر پاپ کریں گے تو توبہ بھی نہیں کریں گے، تو شام کو میں خود کہوں گا آجا، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے تجھے معاف کر دوں، معافی مانگ لے۔ میں خود کہوں گا آجا، وہ نہیں آئے گا تو میں بلاؤں گا آجا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ پھر وہ رات کو گناہ کریں گے، صبح توبہ نہیں کریں گے، تو میں صبح ہونے سے پہلے کہوں گا آجا معافی مانگتا کہ تجھے معاف کر دوں۔ ہاں پھر بھی نہیں معافی مانگیں گے تو ان کو ایک رات دوں گا سال میں، شب قدر، ایک رات دوں گا شب برات، مختلف روایتیں ایسی رات دوں گا، اس رات میں بغیر معافی کے ان کو معاف کر دوں گا۔ ان کو شب جمعہ دوں گا، اس میں بھی معاف کر دوں گا۔ ان کو یوم الجمعہ دوں گا، اس میں بھی معاف کر دوں گا۔ ان کو ماہ رمضان دوں گا، اس میں بھی معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ جب وہ مرتے مرتے پوری زندگی پاپ کریں گے پھر بھی نہیں معافی مانگیں گے، مرتے مرتے کہیں گے اللہ معاف کر دے تو معاف کر دوں گا، مرنے سے پہلے بھی موقع دوں گا، معاف کر دوں گا۔ ان کو قرآن دوں گا، رمضان دوں گا، سورۃ الفاتحہ دوں گا، آخری میں بھیجوں گا، سب سے پہلے ان کو قبروں سے اٹھاؤں گا، ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کروں گا۔ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ تھوڑا عمل کریں گے تو 10 گنا ان کو ثواب عطا کروں گا۔ خوب بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کیا لوگ ہیں وہ، کیا لوگ ہیں وہ، کیا لوگ ہیں وہ۔ کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ ان کو مجھے دے دے، اللہ ان کو کیا لوگ ہیں مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تیرے نہیں ہوں گے، یعنی تیری امت نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے محبوب کی امت۔ وہ محبوب کے لیے ہیں، بلکہ وہ محبوب ہیں اسی لیے کہ وہ محبوب کے لیے ہیں۔ ان میں کوئی سرخاب کے پر نہیں، کوئی فضیلت ان میں نہیں۔ بات کتنی ہے کہ وہ ہوں گے محبوب کے، محبوب کے ہونے کی وجہ سے وہ بھی محبوب، جنہیں موسیٰ مانگے وہ تم ہو۔ تو جب جناب موسیٰ نے کہا نا مجھے دے دے، کہ وہ تمہیں نہیں دیں گے، وہ تو محبوب کے، پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ مولا اچھا جب وہ مجھے نہیں دیتا نا تو مجھے ان میں پیدا۔ ہائے ہائے کیا لوگ ہیں۔ اپنی اہمیت سمجھو، اپنے گھر کو بت کٹا بنانے والوں اپنی اہمیت۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے مجھے ان میں سے کر دے، کہ موسیٰ پیدا جو ہو گئے اب تم ان میں سے بھی نہیں۔ سوچو بن مانگے تمہیں دامن مصطفیٰ ملا، کچھ تو خیال کرتے، کچھ تو اپنی قدر کرتے، کچھ تو اپنی اہمیت جانتے۔